راز صاحب آپ لوگ نہ یہ بتا پائے کہ استعفوں پر کیا فیصلہ ہوا، نہ یہ بتا پائے کہ نو کانفیڈنس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا تحریک عدم اعتماد پر، نہ یہ بتا پائے کہ لانگ مارچ کے ساتھ دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کانفیڈنس بڑھا دیا آپ نے وزیر اعظم کا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کریں، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کریں، بس قانون ہاتھ میں نہ لیں، این آر او نہیں ملے گا۔ شاہزیب یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کا تکبر ہے، جو یہ ان کا غرور ہے، اور یہ کبھی بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور ایسا تکبر کرنے والوں کی ہمیشہ جو ہے ناک جو ہے وہ خاک آلود ہوئی ہے، اور ان کی بھی جو ہے وہ خاک آلود ہوگی، ہمیں اس بات کے اوپر پورا یقین ہے۔ رہی بات یہ کہ کوئی بڑا فیصلہ، میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کن لانگ مارچ سے بڑا فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا جو کل سربراہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں بڑا دو ٹوک انداز میں جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ 26 مارچ کو انشاءاللہ تعالی پورے ملک سے قافلے جو ہے وہ چلیں گے اسلام آباد کی طرف ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کے لیے۔ وہاں پہ دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس کو جو ہے وہ واضح یا اوپن نہیں کیا گیا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ استعفوں سے، اب یہ بہت کہا جا رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل بیک آؤٹ کر گئی ہے۔ کل پیپلز پارٹی نے بڑا واضح طور پہ تمام سربراہان کو یقین دلایا کہ استعفوں کا آپشن ہے، ہم اس آپشن کے ساتھ ہیں، عدم اعتماد کا آپشن ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن استعفوں کا آپشن ایک جو ہے وہ لاسٹ آپشن ہے، لاسٹ آپشن کو فرسٹ آپشن نہ بنایا جائے۔ باقی ٹھیک ہے، جیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ عدم اعتماد اور یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس اور جو استعفے ہیں ان کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی سربراہی میٹنگ، جو کہ یقیناً الیکشن جو ہے مگر راز صاحب اندر کی اطلاعات یہی ہے کہ وہ نو کانفیڈنس پر آپ کو قائل نہیں کر سکے، جو آپ لوگوں کا موقف تھا وہ وہی رہا، نو کانفیڈنس پر آپ لوگ قائل نہیں ہوئے، کہ یہ بات درست ہے؟ نہیں، اس کے اوپر آرگومنٹ ہی نہیں ہوا۔ اس کے اوپر آرگومنٹ ہوتا تو ہمیں قائل کرتے یا ہم قائل نہ ہوتے، اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں ہوا۔ اس کے اوپر یہی ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے یا اس کے اوپر جو آرگومنٹ ہے وہ ہوگا سینٹ کے الیکشن کے بعد۔ نو کانفیڈنس پر آرگومنٹ نہیں ہوا مگر استعفوں پر ہوا، اور اس پر پیپلز پارٹی نے یہ کہا جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی استعفوں اور نو کانفیڈنس کے اوپر یہی فیصلہ ہوا کہ ان دونوں آپشنز کو جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ان کے اوپر غور ہوگا کہ کیا عدم اعتماد کا نمبر ہے، اگر ہوا تو بالکل ضرور۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اتنی بڑی جو ہے وہ یہ بڑکے مار رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے ایسی گفتگو کرتے، تو ان کے پاس تو اپنا نمبر ہی نہیں ہے۔ یہ مانگے تانگے کسی کے 4، کسی کے 7، کسی کے 3، کسی کے 2، اس طرح سے جو ہے انہوں نے رسید بنائی ہوئی ہے۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف پیچھے نہیں ہٹے، صرف نیوٹرل ہو جائے، نیوٹرل، تو یہ اگلے دن جو ہے یہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ بل نہیں پاس کروا سکیں گے، یہ بجٹ نہیں پاس کروا سکتے تھے پچھلے سال کا۔ جو نیوٹرل کرنے کی یا پیچھے ہٹانے کی آپ کی حکمت عملی تھی، اس کو تبدیل کرنے کے اوپر کوئی اتفاق ہوا کہ تنقید کا محور آئندہ سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہماری ایک اصولی سیاسی جدوجہد ہے، اور ہم پورے خلوص نیت سے جو ہے وہ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے۔ باقی اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تکبر انہوں نے آج بولا ہے، جس قسم کی گفتگو انہوں نے بولی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جو ہے وہ جو دیر ہے نا وہ جلدی میں بدل جائے، اور یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں۔ جب لوگ اس قسم کے بولا کرتے ہیں تو وہ اپنے انجام کو پہنچا کرتے ہیں۔ آپ تکبر کہیں یا کانفیڈنس کہیں، مگر ڈرائیو تو وہ آپ ہی سے کر رہے ہیں۔ آپ لوگ 31 دسمبر 31 جنوری ڈیڈ لائن دیتے رہے، کر کچھ نہیں کر پائے، تو جب کچھ نہیں کر پائیں گے اور 26 مارچ کو بھی اگر کچھ نہیں کر پائیں گے تو ان کا کانفیڈنس بڑھتا جائے گا۔ نہیں، دیکھیں، ہم نے تو جو ہے وہ یعنی لوگوں کو، عوام کو موبلائز کرنا ہے، اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ماسوائے ان بڑکوں کے یہ ملک چل رہا ہے، یہ اس طرح سے جو ہے یہ کس طرح سے گزارا ہوگا؟ یہ پچھلا سال ایک تو کرونا نے ان کا نکال دیا ہے، اب کون سا کرونا لائیں گے؟ یعنی یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ یہ اب جب بجٹ پروسیس میں جائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا، اور لوگوں کو بھی معلوم ہوگا۔ اب یہ جب آئیں گے نا اپریل میں جو ہے وہ بجلی کے بل، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر شاید ہمیں
بہت کم محنت کرنی پڑے جو ہے وہ لانگ مارچ کی بھی اور دھرنے کی اور باقی چیزوں کی. بہت شکریہ نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود